صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صرف 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت، رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بیماری اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ
بیٹھنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش کا صبر کرنا، نیکی کا بتا دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں 3 صدقوں کے بارے میں ان 3 صدقوں میں سے بس آپ کو 2 صدقے دینا شروع کر دینا ہے۔ یہ 10 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمہ اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی نہیں آتی، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور خوب محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندے کو دو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی باقی نہ رہے گی، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے گا، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت میں ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔
آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے ہر رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانوں کا بندوبست کریں۔ اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کریں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تنگی، تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولے گا کہ اس کو جتنا بھی چاہے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور دوسرے جو بھی مسئلے ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما کر سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔